اللہ 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 لا الہ الا ہو اللہ 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 لا الہ الا ہو۔ اہل دنیا پر اللہ کا سب سے بڑا فضل اور سب سے بڑی نعمت حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت مبارکہ اور بعثت طیبہ ہے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت سے قبل پوری دنیا کی حالت بہت خراب تھی۔ لوگ ایک اللہ کی عبادت کے بجائے بتوں کی پوجا کرتے تھے۔ خانہ خدا بت خانہ بنا ہوا تھا۔ قتل و غارت گری عام تھی۔ شراب نوشی، جوئے، بدکاری کو برا نہیں سمجھا جاتا تھا۔ لڑکیوں کو زندہ دفن کر دیا جاتا تھا۔ آخر اللہ کی رحمت جوش میں آئی اور اس نے نبی آخر الزماں صلی اللہ علیہ وسلم کو تمام جہانوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا۔ ارشاد باری ہے، اور ہم نے آپ کو تمام جہانوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا۔ واقعی اللہ کے نبی ساری دنیا تمام مخلوقات کے لیے رحمت ہیں۔ آپ کی تشریف آوری سے قبل لوگ ذرا ذرا سی بات پر تلواریں نکال لیا کرتے تھے۔ ایک قبیلہ دوسرے قبیلے کا، ایک خاندان دوسرے خاندان کے خون کا پیاسا تھا۔ نفرت اور انتقام کا یہ جذبہ نسل در نسل منتقل ہوتا رہتا تھا۔ لیکن پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کے بعد دنیا نے اس منظر کو بھی دیکھا کہ ایک دوسرے کے خون کے پیاسے اور بات بات پر ایک دوسرے پر تلواریں نکالنے والے رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم کی اعلیٰ تعلیمات سے متاثر ہو کر آپس میں بھائی بھائی بن گئے۔ پھر ان کی شناخت قبیلے، خاندان، رنگ یا نسل نہ رہی، بلکہ وہ سب اسلام کے رنگ میں ایسے رنگے کہ ان کے اندر سے ذات پات، رنگ، نسل اور قبیلے کی تفریق ختم ہو گئی۔ اسلام نے ان کے دلوں کی تفریق کو یکسر مٹا دیا اور ان میں باہمی اتحاد پیدا کر دیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت پر نہایت شفیق اور مہربان رہے۔ امت کی ہر تکلیف آپ کے قلب اقدس پر گراں گزرتی۔ حضور کو اپنی امت کی تکالیف کا ہر وقت خیال رہتا۔ جب کبھی آسمان پر بادل آ جاتے اور آندھی کے آثار ہو جاتے تو حضور کے چہرہ اقدس پر فکر کے آثار نمایاں ہوتے۔ آپ فکر مند ہو جاتے اور جب بارش ہو جاتی تو آپ خوش ہو جاتے۔ دنیا میں جب بھی کسی امت نے اپنے نبی کی نافرمانی کی اور اللہ کے احکامات کو جھٹلایا، وہ قوم اللہ کے قہر و غضب کا شکار ہوئی۔ کسی نافرمان امت پر آسمان سے پتھر برسائے گئے تو کسی پر طوفان غضب الہی بن کر آ گیا اور کسی قوم پر ایسی آندھی آئی کہ ان کے مکان تباہ و برباد ہو گئے۔ لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم چونکہ ساری کائنات کے لیے رحمت بن کر تشریف لائے تھے، لہٰذا آپ کے وجود کی برکت سے اہل دنیا عذاب سے بچے ہوئے ہیں، جن میں کافر بھی شامل ہیں۔ معلوم ہوا کہ آپ کی ذات گرامی کافروں کے لیے بھی رحمت ہے۔ ایک مرتبہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت طفیل بن عمر کو تبلیغ کے لیے قبیلہ دوز بھیجا۔ کچھ دن بعد وہ واپس آ گئے اور عرض کیا، اے اللہ کے رسول، قبیلہ دوز ہلاک ہو گیا کیونکہ انہوں نے نافرمانی کی اور اطاعت سے انکار کر دیا۔ آپ ان کے لیے بد دعا کریں۔ مگر نبی رحمت نے یہ دعا فرمائی، اے پروردگار، قبیلہ دوز کو ہدایت دے اور انہیں اسلام کی دولت عطا کر۔ اعلان نبوت کے 10ویں سال حضور صلی اللہ علیہ وسلم تبلیغ کی غرض سے طائف تشریف لے گئے اور وہاں کے لوگوں کو اسلام کی دعوت دی، مگر انہوں نے اسلام قبول کرنے کے بجائے اس دعوت کی مخالفت کی۔ آپ کی شان میں نازیبا الفاظ کہے، آوارہ اور اوباش لڑکوں نے آپ پر پتھر برسائے، جس سے آپ کے جسم اطہر سے خون بہنے لگا، مگر آپ نے پھر بھی انہیں بد دعا نہ دی۔ ایک مرتبہ صحابہ نے عرض کیا، آپ مشرکین کے لیے بد دعا کریں۔ اس پر آپ نے ارشاد فرمایا، میں لعنت کرنے والا نہیں، میں تو صرف رحمت بنا کر بھیجا گیا ہوں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم یتیموں، بیواؤں اور مسکینوں پر بھی انتہائی شفقت فرماتے تھے۔ آپ نے فرمایا، جو شخص محض اللہ کی رضا کے لیے کسی یتیم کے سر پر ہاتھ پھیرتا ہے، اس کے لیے ہر بال کے بدلے میں نیکیاں ہیں، اور جو کوئی یتیم کے ساتھ نیکی کرتا ہے، میں اور وہ بہشت میں ان 2 انگلیوں کے مانند ہوں گے۔ ایک مرتبہ ایک شخص نے آپ کی خدمت میں عرض کی، میرا دل سخت ہے، اس کا علاج کیا ہے؟
آپ نے فرمایا یتیم کے سر پر ہاتھ پھیرا کرو اور مسکین کو کھانا کھلایا کرو۔ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی دنیا میں تشریف آوری کے بعد انسان کو غلامی سے چھٹکارا ملا۔ آقا کریم بچوں پر انتہائی شفقت فرماتے۔ آپ نے عورتوں کو عزت اور احترام عطا فرمایا، غرض آپ نے معاشرے کے ہر فرد کے لیے رحمت کا عملی نمونہ پیش کیا۔ امت مسلمہ کو چاہیے کہ وہ اپنے آقا صلی اللہ علیہ وسلم سے پیمان وفا استوار کرے اور اپنی زندگیوں کو اس طرح گزارے کہ ہمارا ہر کام سنت رسول کے مطابق ہو۔ پیاری صورت ہنستا چہرہ منہ سے جھڑتے پھول، پیاری صورت ہنستا چہرہ منہ سے جھڑتے